بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت عشق انتہائی دلچسپ اور دلوں کو موہ لینے والا واقعہ ضرور بالضرور سنیں۔ دوستو، مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے تھے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کرو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ناظرین محترم، پس آپ ہی وہ پہلے خطیب داعی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا۔ ناظرین محترم، اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، انہوں نے اپنی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم و تعدی کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن ابھی آپ کے سانس اور جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ دوستو، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ والدہ اور آپ کا خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھولی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا کہ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے کہتی، لیکن اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا تھا کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت جگر کی یہ حالت ذات دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ ناظرین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے کہا کہ حضرت ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آؤ۔ آپ کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی والدہ کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کہنے لگیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔
آپ نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ پوچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اللہ کی قسم میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ شمع مصطفی کے اس پروانے کو سہارا دے کر دار ارقم لایا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کے بوسے لینے لگے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لگ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر بڑی رکتیں طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اپنا حالت کا کچھ ملال نہیں۔ مجھے تو اس بات کا صدمہ تھا کہ وہ لوگ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر خدمت ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دولت ایمان سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح چہرہ نبوت کے دیدار فرحت آثار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک پسند دل بستگی کا کیا معیار تھا، اس کا کیا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سے متعلق درج ذیل روایات سے بخوبی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنا اور میری بیٹی کا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا۔ جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ آپ کو سفر و حضر میں رفاقت مصطفیٰ بھی نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا، اور مزار میں بھی او صلو علی الحبیب الی الحبیب کے ذریعے اپنی دائمی رفاقت عطا فرما دی۔ اس طرح مالی قربانی اس فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جس قدر نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ دوسرے مقام پر مال کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کا ذکر بھی فرمایا۔ لوگوں میں سے مجھے اپنی رفاقت دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے
مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے یہ لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری رات ماہ بے آب کی طرح بے تاب رہتے۔ ہجر و فراق کی وجہ سے ان کے جگرے سوختہ سے اس طرح آہ نکلتی جیسے کوئی چیز جل رہی ہو، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نہ دیکھ لیتے۔